السلام علیکم۔ یہ 20 نومبر 1979 کی ایک عام صبح تھی۔ مسلمان پوری دنیا سے خانہ کعبہ میں فجر کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ صبح سویرے 5:15 بجے امام کعبہ شیخ محمد السبیل نے نماز فجر ختم کی تو صحن میں پہلی گولی چلنے کی آواز آئی۔ مسجد الحرم کے صحن میں شیخ محمد السبیل کے پیچھے موجود 2 غیر مسلح پولیس گارڈز ان گولیوں کا نشانہ بنے۔ اچانک فضا میں گولیوں کی آوازیں گونجی۔ خوف اور دہشت نے مقدس حرم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ تحریک کا سب سے چونکا دینے والا واقعہ تھا۔ موقع کا محاصرہ۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ سعودی حکومت نے کیسے ان حملہ آوروں پر قابو پایا؟ حملہ آوروں کا مقصد کیا تھا؟ آئیں جانتے ہیں اس لرزانخیز کہانی کو تفصیل سے۔ 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد الحرم کا اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القطونی کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ حملہ آور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے اور اعلان کیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان کے رہنما جہمان العتیبی نے مائکروفون پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت فاسد ہو چکی ہے اور اب اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، تو آئیں امام مہدی کی قیادت میں سب جمع ہو جائیں۔ یہ واقعہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے عہد اقتدار میں پیش آیا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ حرم پاک میں جنازوں کے اندر جدید اسلحہ چھپا کر لایا گیا۔ حملہ آوروں نے خانہ کعبہ کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ جو کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو اسے گولی مار دی جاتی۔ آخر حملہ آوروں کا مقصد کیا تھا؟ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا۔ تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہمان بن محمد بن سیف العتیبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوئے، جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن فی اثر کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں اور ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے بعد
العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئے اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر سعودی حکومت کو اس بغاوت کی خبر ملی اور فوراً فوج کو متحرک کیا گیا۔ شاہ خالد نے فوج کو حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر حرم شریف کو آزاد کروایا جائے۔ سعودی سیکیورٹی فورس نے پہلے ہی دن حملہ کیا، لیکن یہ ایک سنگین غلطی تھی۔ سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حملہ آور چھتوں، میناروں اور خفیہ سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سعودی فوج نے اندر گھسنے کی کوشش کی، ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ حرم شریف کی گلیاں میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب سعودی فوج کی ابتدائی کوشش ناکام ہوئی تو حکومت نے ایک خفیہ قدم اٹھایا اور فرانس سے مدد طلب کی۔ فرانس کی اسپیشل فورس GIGN سے مدد مانگی گئی، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ فرانسیسی فوجیوں کو اسلام قبول کروا کر انہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا گیا۔ فرانسیسی ماہرین نے ایک زبردست آپریشن پلان تیار کیا تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ زہریلی گیس اور تہہ خانوں کی لڑائی۔ سعودی اسپیشل فورسز نے آخرکار ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ میناروں پر سنائپر تعینات کیے گئے تاکہ باغیوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ حرم کے اندر زہریلی گیس چھوڑی گئی تاکہ باغی کمزور ہو جائیں۔ خفیہ سرنگوں میں گھسنے کے لیے واٹر پمپ استعمال کیے گئے تاکہ حملہ آوروں کو باہر نکالا جا سکے۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا۔ 2 ہفتے کی خوفناک جنگ کے بعد 4 دسمبر 1979 کو مکہ کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جب سعودی فورسز نے حرم شریف پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تو جہمن العتیبی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جہمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں کو 6 جرم کے ارتکاب پر سعودی قاضیوں نے سزائے موت دی۔ وہ جرائم یہ تھے: نمبر 1، مسجد الحرم کا تقدس پامال کرنا۔ نمبر 2، ناحق مسلمانوں کا قتل۔ نمبر 3، حاکم وقت کی نافرمانی۔ نمبر 4، مسجد الحرم میں نماز کی ادائیگی کو روکا۔ نمبر 5، امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ۔ نمبر 6، معصوم مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا۔ کچھ دن بعد 63 باغیوں کو سرعام سزائے موت دی گئی تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ جہمان العتیبی، جسے 9 جنوری 1980 کو سرعام موت کی سزا دی گئی،
جبکہ مہندی کا دعویٰ دار القوطونی سیکیورٹی آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ طریقہ وہ لمحہ تھا جس نے سعودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعد میں سعودی حکومت نے ملک میں سخت اسلامی قوانین نافذ کر دیے تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی اور واقعہ نہ ہو سکے۔ ایک گروہ نے اپنی سوچ کو سچ مان کر خانہ کعبہ پر قبضہ کیا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ سب تباہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔